السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژن بکس۔ آج کے کالمز ایڈیٹوریل اوپینین سیکشن سے۔ آج کا کالم ظفر اقبال صاحب کا دال دلیا میں سرخیاں، متن اور فیصل ہاشمی کی نظم۔ تاریخ اشاعت 24/6/2020۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر عوامی فلاح کا مشن جاری رکھیں گے۔ عثمان بزدار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد بزدار نے کہا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر عوامی فلاح کا مشن جاری رکھیں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب بھی کوئی عوامی فلاح کا کام شروع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اتحادی پھونک کر یا تو الگ ہو جاتا ہے یا فارورڈ بلاک بنانے کی دھمکی دے دیتا ہے۔ اسی لیے سارا کام درمیان میں ہی رک جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ کسی منصوبے کی قسمت میں ہی مکمل ہونا نہیں لکھا ہے، کیونکہ سارا وقت اتحادیوں کا تعاقب کرنے میں ہی صرف ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ شروع سے ہی جاری ہے، جس کی ابتدا چودھریوں کی جانب سے ہوئی تھی، اور یہ مسئلہ پھر کسی وقت بھی سر اٹھا سکتا ہے۔ آپ اگلے روز لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ دوسری سرخی: پاکستان میں میرے جتنے پیسے ہیں کسی نے اکٹھے نہیں کیے۔ عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں میرے جتنے پیسے کسی نے اکٹھے نہیں کیے، کیونکہ ایک تو کرکٹ کے زمانے سے مجھے اس کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور دوسری میری باتیں سن کر سب کو ویسے ہی رحم آ جاتا ہے، بلکہ جہاں میں پیسوں کے لیے نہیں بھی جاتا وہاں بھی کوئی نہ کوئی مجھے پیسے پکڑا ہی دیتا ہے۔ جبکہ رحم کھانے والوں کی کھانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے کرپشن ختم کرنے کا جو نعرہ لگایا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ختم ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو کام مجھے آتا ہی نہیں اسے چھوڑ کر دوبارہ پیسے اکٹھا کرنا شروع کر دوں۔ آپ اگلے روز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تیسری سرخی: کرونا سے نمٹنے کے لیے زمینی حقائق کے مطابق فیصلے ہی جائز تھے۔ شبلی فراز۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر سید شبلی فراز نے کہا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے زمینی حقائق کے مطابق فیصلے ہی جائز تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ فیصلوں کا نتیجہ آسمانی حقائق کے مطابق بھی نکل آتا ہے اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلے پہلے سے ہی طے شدہ ہوتے ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ زمینی فیصلے بھی ہم بے اختیاری ہی کے عالم میں کرتے ہیں، جو دراصل زمینی حقائق کے مطابق ہوتے ہی نہیں، کیونکہ زمین کے ساتھ ہمارا تعلق ویسے بھی کافی حد تک کم ہو چکا ہے، کیونکہ زمین بجائے خود ہمارے پاؤں کے نیچے سے نکلی جا رہی ہے۔ آپ اگلے روز ایک نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اگلی سرخی: مریم اورنگزیب بتائیں اشتہاری ٹولہ کب پیش ہوگا۔ شہباز گل۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ مریم اورنگزیب بتائیں اشتہاری ٹولہ کب پیش ہوگا، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اس نے پیش ہونا ہوتا تو وہ ملک سے غائب ہی کیوں ہوتا، اور جس میں ہماری کوتاہیاں اور غلطیاں بھی شامل ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہماری اجازت ہی سے غائب ہوئے ہیں، اور اب ان کی واپسی کی امید لگائے رکھنا ایک سنگین غلطی ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ہماری ساری تگ و دو کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ جنہیں ہم نے پکڑوایا تھا وہ بھاگ گئے، اور ہمارے ہاتھ بھاگتے جوڑ کے لنگوٹی بھی نہیں آئی، حالانکہ اگر ہاتھ آ بھی جاتی تو ہمارے وہ کس کام کی تھی۔ آپ اگلے روز اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور اب آخر میں معروف شاعر جناب فیصل ہاشمی کے مجموعہ کلام ماخذ میں سے یہ نظم: بے رتبہ آنکھیں، کتنا آساں ہے یہ کہنا، یہ تیری ناکامی صلہ ہے تیرے کرموں کا، اس میں اعظم سے پہچانے جانے والے، میری نیکی کی سچائی، میری جبیں اور میرے سجدے، تیرے جہانوں کی گردش میں ٹھوکریں کھا کر ہانپ رہے ہیں، کون پھلانگ سکا ہے اس کو، میرے خیالوں کی وحشت نے جو دیوار اٹھا رکھی ہے، جس کے ادھر ہے میرے ارادوں
کی ایک عاجز دنیا، جس کے اندھے غار کے اندر زخمی تدبیروں کے سائے رینگ رہے ہیں، جس کے آگے ہے ایک اور ہی دنیا، شمسی نظاموں کے جلووں سے روشن دنیا، تیری دنیا، جس کے تلے بے رتبہ آنکھیں، میری آنکھیں نادم بے بس تیرے کرم کی آس لگائے کچلی پڑی ہیں۔ آج کا مطلع: لکھتا ہوں بار بار، مٹاتا ہوں بار بار، لکھتا ہوں بار بار، مٹاتا ہوں بار بار، جو بن نہیں رہا بناتا ہوں بار بار۔ سننے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ روز کے کالمز، ایڈیٹوریل اوپینین اور کتابوں کے اگلے صفحات اور مکمل کتابوں سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔